السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ڈراموں کے سلسلے میں جو سوال کیا گیا تھا، اس سوال کے جواب میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے جو بات کہی تھی، اس میں ایک بات شیخ صالح فوزان نے یہ بھی کہی تھی کہ ڈراموں کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ اس میں حاضرین کو غفلت میں ڈالا جاتا ہے۔ یعنی حاضرین مطلب ایک کیا نام ہے، بہلانے پھسلانے کا کام اس کے اندر ہوتا ہے، غافل کرنے کا کام، بھلوانے کا کام ہوتا ہے۔ اس پر شیخ جمال بن فرحان الحارثی حافظہ اللہ نے جو حاشیہ لگایا ہے وہ کیا ہے، صفحہ نمبر 235 پر ہے یہ باتیں۔ کہتے ہیں نیچے حاشیہ نمبر 1 میں کہتے ہیں اس میں وقت کی بربادی ہے، یعنی یہ ڈراموں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس میں وقت کی بربادی ہے۔ دیکھیں اصل میں وقت کا مسئلہ تو بہت اہم ہے نا، وقت کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور یہ آخرت کی جواب دہی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عمر دی ہے، اس کے گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، سال، مہینے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو اگر مثال کے طور پر ان ڈراموں کے ذریعے سے بھلوایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، اور اس کو سننے میں، دیکھنے میں جو وقت جاتا ہے، وہ وقت بھی تو اہم ہے، وقت بھی اہم ہے۔ ایک اگر کوئی ڈرامہ بنایا جائے سود کی حرمت ثابت کرنے کے لیے، جو 15 منٹ کا ہو، مثال 10 منٹ کا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 منٹ میں اور دیگر جو مفاسد ہیں ان تمام مفاسد کے ساتھ 10 منٹ میں جو بات مطلب ثابت کی جا رہی ہے، ڈرامے کے ذریعے سے جو بات پیش کی جا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ باتیں 1 سے 2 منٹ میں کہی جا سکتی ہیں۔ قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ کر کے اس سود کی حرمت کو اتنی آسانی کے ساتھ اور مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، بالکل، یعنی 10 منٹ کے بالمقابل 1 سے 2 منٹ کے اندر۔ تو وقت بھی زیادہ جا رہا ہے اور اس کا اثر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، بجائے اس کے سوائے اس کے کہ مطلب اس میں آدمی کو لطف اندوزی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو اسی طرح کی ذہنیت، اسی طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ورنہ جن کا مزاج سنجیدہ ہے، سنجیدگی سے وہ علم کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، قرآن سنت چاہتے ہیں، صحابہ کی سیرت چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک آزمائش بھی ہے۔ وہ ان 10-15 منٹ کے ڈرامے کو بھی، ایک ویڈیو کلپ کو بھی سن نہیں سکتے، ان کے لیے گرانی کا باعث ہے، ان کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس میں کون سا اثر ہے۔ اللہ کی کلام کی آیت پڑھ کر کے سمجھاؤ، اللہ کے نبی کی حدیثوں پڑھ کر کے اس کی وعیدیں بتلاؤ، اس سے زیادہ مؤثر کام کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس سے مؤثر کام اور اس سے زیادہ مؤثر ذریعہ کہ ہم قرآن و سنت کے نصوص پڑھیں، سمجھائیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ تو سنجیدہ آدمی تو اس کو سن بھی نہیں سکتا ہے، سنجیدہ آدمی برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ آسان کام نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں وقت کی بربادی ہے، اور مسلمان سے اپنے وقت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہم سے سیکنڈ کا حساب و کتاب کرے گا۔ بھئی ذرے کا حساب ہوگا نا، ذرے کا، ذرہ نیکی، ذرہ بدی، دونوں کا حساب ہوگا۔ شرًا یرى مثقال ذرۃ خیرًا یرى مثقال ذرۃ شرًا یرى، ایک ذرہ خیر، ایک ذرہ شر، ظاہر سی بات ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کا کام ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ تو کہتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس لیے انسان کی ذمہ داری، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وقت کی حفاظت کرے۔ آپ دیکھیے کہ گھنٹوں لوگ مطلب اس طرح کی ویڈیوز ہے نا سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ اس میں وقت کا ضیاع ہی ہوتا ہے۔ برائے نام انسان کو کوئی بات خیر کے مل جائے، ورنہ سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر اکیڈمک جو بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے واقعات، قصے، کہانیاں، سچی جھوٹی، ہے نا، یا مثال کے طور پر جیسے افسانہ نگاری بھی ہے،
افسانے نہیں، باقاعدہ واقعات کو بنا کر کے ہے نا اس کو فیبریکیٹ کر کے لکھا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات پیش کر کے اس کے بعد مورل بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوا. تو جیسے یہ سب کام ہے نا اکیڈمک اسکولوں میں کتابوں کے اندر نصاب کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، اسی انداز کا ماحول لوگ ڈراموں کے ذریعے سے بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی اسی کی ایک نقل ہے، یہ بھی اسی ذہنیت کی بنیاد پر، اسی سوچ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی سے متعلق ہیں. اچھا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وقت کی حفاظت کرے اور اس سے ان چیزوں کا فائدہ اٹھائے جن میں اللہ کی خوشنودی ہو. وقت سے فائدہ اٹھانا ہے، کن چیزوں میں لگانا ہے وقت؟ جس میں اللہ کی رضا ہو. اللہ کی رضا کے کاموں میں ہی وقت کو لگانا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ اس وقت میں خیر کیا یا شر کیا، اور اگر خیر نہیں کیا شر نہیں کیا تو بے فائدہ وقت بھی تو ضائع نہیں کر سکتے. بے فائدہ آدمی کا وقت کسی کام میں نہیں لگا، خیر میں بھی نہیں شر میں بھی نہیں. ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار میں کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا تھا، بس ایک تفریح کا کام کر رہا تھا جس میں کوئی حرام نہیں ہے. اگر حرام نہیں بھی ہے تو اس میں فائدہ کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ فائدہ اگر نہیں ہے تو بھی حساب دینا پڑے گا، کیونکہ خیر اور فائدے کے ہی کام میں وقت لگانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی اس کے بارے میں. اس لیے اور اس کے لیے دنیا آخرت پہ نفع بخش ہو، دنیا میں بھی فائدے مند ہو آخرت میں بھی فائدے مند ہو. دنیا میں فائدے مند آخرت میں فائدے مند نہ ہو تو کم از کم دنیا میں تو ہو. ایک آدمی محنت کرے، پتھر توڑے ہے نا، اور روزی کمائے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا کا فائدہ تو ہے نا کہ حلال روزی کما رہا ہے وہ آدمی. یا آخرت کا فائدہ ہو تو اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے آخرت کا فائدہ. تو کہتے ہیں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ترمذی کی بہت ہی زیادہ عظیم الشان روایت بار بار ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. حقیقت میں یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی جوامع الکلم، آپ کے الفاظ جامع الفاظ کا خزانہ ہے. 5 باتیں ہے نا، 5 بات پوری زندگی کا خلاصہ. دنیوی زندگی، حساب کتاب، آخرت، جنت جہنم، سب کا خلاصہ اس حدیث کے اندر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بندے کے دونوں قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہ ڈل سکیں گے جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. اب بتائیے کہ عمر یہی تو ہماری زندگی ہے نا. آپ اس کو عمر کہہ لیں یا زندگی کہہ لیں، آخر جو جا رہا ہے عمر سے جا رہا ہے، زندگی سے جا رہا ہے. جو خیر حاصل ہو رہا ہے اپنی زندگی میں حاصل ہو رہا ہے، تو جو بھی اچھا برا ہم کریں گے وہ ہماری عمر کا ہی حصہ ہوگا. اس لیے عمر کو عمل کی پیٹی کہا جاتا ہے، زندگی کو عمل کا خزانہ کہا جاتا ہے، خزان کہا جاتا ہے، یعنی جہاں اسٹور کیا جائے. تو انسانی زندگی ایک اسٹور ہے جہاں اچھائیاں برائیاں بدیاں نیکیاں سب کیا ہو رہی ہیں؟ اسٹور ہو رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا سوال کرے گا. تو اسے سمجھنا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اسے کہاں گنوایا، عمر کہاں گنوا دیا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جتنی عمر میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر لیتے. اتنے سال گزار دیے کچھ نہیں، اتنے سال گزار دیے کچھ نہیں، اتنے سال گزار دیے کیا کر رہے تھے؟ اتنی لمبی عمر پائے تو کیا مزہ لے رہے تھے؟ آپ لوگ دیکھیں گے نا، آپ دیکھیں گے بسا اوقات بہت سارے لوگوں کے یہاں، حالانکہ وہ اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ انجوائے کیسے کریں. گھومنا پھرنا ان کی زندگی کا بہت بڑا ہدف ہوتا ہے. پکنک منانے کے لیے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل ٹور بھی لگاتے ہیں، ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ بھی کرتے ہیں. ان کا سالانہ ایک پروگرام بنا ہوا ہے کہ ہمیں باہر جانا ہے، انٹرنیشنل مارنا ہے، سفر کرنا ہے، مطلب ٹور کرنا ہے، یا ماہانہ مہینہ 2 مہینے کے اندر لوکل یہاں وہاں آس پاس میں جانا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی دنیاوی زندگی میں مزے لے لے. تو اعتدال کے دائرے میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے اسے حرام نہ بھی کہیں، لیکن یہ وقت جس کام میں جا رہا ہے اس کا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟
اسلام میں کوئی ایسی تفریح نہیں ہے جس میں خیر نہ رہے، ہر تفریح کے اندر خیر ہونا ہی چاہیے۔ اسلام نے خوشی کو بھی عبادت کا موقع بنایا ہوا ہے۔ عیدین ہے کہ نہیں؟ عیدین ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن کیا کوئی اجازت ہے کہ آدمی منمانی جو ہے خوشی منائے؟ بھئی وہ بھی اللہ کی تکبیر کا دن، اللہ کی بڑائی کا دن، اللہ کی حمد کا دن، اللہ کی ثنا کا دن ہے، عید کی نماز ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے اندر خیر کی ساری چیزیں داخل کر دی گئیں۔ تو کوئی بھی مناسبت ایسی نہیں ہے جس کے اندر آدمی کو پورے طور پر آزاد کر دیا گیا ہو۔ تو کوئی بھی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، خیر میں گزرنا چاہیے، دنیاوی بھلائیاں ہوں یا اخروی بھلائیاں ہوں، ہر صورت میں وہ وقت استعمال میں آنا چاہیے۔ تو عمر کے بارے میں کہاں کمایا، علم کے بارے میں کیا کیا، علم پر عمل کتنا کیا، علم پر عمل کتنا کیا۔ تو پہلے تو یہ کہ علم کیا حاصل کیا، علم کس چیز کا حاصل کیا۔ ظاہر ہے کہ علم پر ہی عمل ہے، تو جو علم حاصل کرے گا اسی پر عمل کرے گا، جس کیٹیگری کا علم حاصل کرے گا اسی کیٹیگری کا وہ علم عمل کرے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ آدمی کے علم کے بارے میں اور اس کے مطابق عمل کرنے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے، مطلب صاف لفظوں میں نہیں ہے کہ آدمی سے یہ پوچھا جائے گا اس نے علم کیا حاصل کیا، لیکن لازم ملزوم ہے نا، اس نے علم پر عمل کتنا کیا۔ تو اگر علم پر عمل کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو علم کس چیز کا حاصل کیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لازماً ہوگا، کیونکہ علم پر عمل کرنا ہی علم کا ثمرہ اور علم کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہونے چاہیے۔ ایسے ہی جسم کے بارے میں، اس میں خاص بات کیا ہے کہ آدمی کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ عمر کہاں لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر دی ہے، اس کے گھنٹے منٹ سیکنڈ کا حساب و کتاب ہوگا۔ ہم گھنٹوں اگر کارٹون دیکھنے میں لگا دیں، گھنٹوں ہم اگر میوزک سننے میں لگا دیں، گھنٹوں اگر ہم فلمیں دیکھنے میں لگا دیں، مثال کے طور پر فلموں کو مطلب دینی، جس کو کہتے ہیں نا دینی معلومات والی، جس کو ڈرامے والی مثال کے طور پر، یا جو اداکاریاں کر کے اداکاریوں کے ذریعے سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے تو آپ بتائیے کہ کیا اس میں وقت ضائع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں دوسرا جو نقصان ہے ڈراموں کا، اگلا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر اداکار کی حرکتوں کو لوگ دیکھتے اور ہنستے ہیں، اداکار کی حرکتوں کو لوگ دیکھتے اور ہنستے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہ وہ ڈراموں کی بات ہو رہی ہے جو عام طور پر صرف انجوائمنٹ کے لیے، منورنجن کے لیے بنائے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس تناظر میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ان کارٹونی جو ڈرامے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم چھوڑ دیں، دینی اسلامی جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اسلامی نام سے بنائے جا رہے ہیں، اس کے بھی نقصانات اور زیادہ ہیں، کیونکہ وہ جو عام حالات میں بنائے جاتے ہیں دلچسپی کے لیے، لطف اندوزی کے لیے، مزہ مطلب لوگوں کو ملے، لوگ ہنسیں کھیلیں، اس کے اندر صرف اتنی سی بات ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اگر کوئی غلط اور گناہ کا کام اس کے اندر ہے تو وہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن دین کے نام پر اگر کوئی کام کیا جائے گا تو پھر اس کی حیثیت شریعت کی بن جائے گی، اور شریعت میں کوئی نئی چیز نکالی جائے گی تو اس کا حکم بدعت کا ہوگا۔ تو اگر ڈراموں کو اگر اسلامک نام دیا جائے، اسلامی طور پر بنایا جائے تو بدعت ہے، وہ بدعت ہے، اور بدعت گناہ سے کئی گنا زیادہ سنگین ہے۔ بدعت اشد من المعصیہ، بدعت کیا ہے؟ وہ گناہ سے کئی گنا سخت ہے، سنگین ہے، کیونکہ جرم، معصیت، گناہ کا ارتکاب گناہ ہے، لیکن بدعت یہ تو دین کا حصہ ہے۔ اگر اسلام کے نام پر کوئی کام کیا جائے اور اسلام میں اس کی اصل نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ اس لیے بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے اسلامی گانے کہنا، اسلامی ڈرامے کہنا، اسلامک سانگ کہنا، اسلامک نشید کہنا، یہ حقیقت میں اس کو آسان نہیں کرتا، اس کو ہلکا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو اور سنگین بنا دیتا ہے۔ گانا گانا ہے لیکن اسلامی کہا جائے گا تو وہ بدعت بن جائے گا، اور بدعت کا گناہ، بدعت کی سنگینی عام گناہ سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر کے ہے، کیونکہ وہ دین سمجھ کر کے، دین کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حاشیے میں کہتے ہیں نیز ڈراموں میں جھوٹ غالب ہوتا ہے۔ ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ غالب ہوتا ہے، اور جھوٹ عام طور پر لوگ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ وہ کامیڈی والا معاملہ بھی ہے، جو کامیڈیاں چلتی ہیں آج کل، ہے نا، مشاعروں سے نکل کر کامیڈی کا بھی ایک کام چل رہا ہے، بلکہ مشاعرے بھی اسی درجے میں ہیں۔
عام طور پر مشاعروں کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے اندر عشق اور معاشقے کے اشعار پڑھے جاتے ہیں. عام طور پر اس کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ الہادی انداز کے لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت ساری تشیع کی باتیں، رافضیت کی باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ لبرل ہونے کی بات کرتے ہیں، دین اور شریعت کے ضابطے سے، اس کے دائرے سے باہر نکلنے کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر چھوڑ کر کے اچھی باتیں بھی کر رہے ہوں. اگر اچھی باتیں بھی کر رہے ہوں، نعت اور حمد بھی پڑھ رہے ہوں، بشرطے کہ نعت دائرے میں ہو، حمد دائرے میں ہو، اگر صحیح بھی کر رہے ہوں تو نمازیں چھوڑ کر کے گھنٹوں مشاعرے چلتے ہیں، پوری پوری رات مشاعرے چلتے ہیں، نمازیں لوگ نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ. تو آپ بتائیے کہ کتنا بھی اچھا کام کیا جاتا ہو، اگر نماز چھوڑ کر کے مسلمان سو جائے تو آپ بتائیے کہ پھر اس کار خیر کی کیا حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں؟ بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہی تو ہے. تو ہم کون سا کام کر رہے تھے کہ ہم نے نماز چھوڑ دیا یا نماز چھوڑنے کا ذریعہ بنا دیا ہم نے؟ تو کتنا بھی حلال ہو، اچھا بھی کام ہو، تو اس کی وجہ سے وہ منکر ہے، اس کی وجہ سے منکر ہے. کھیل کود ہے، کھیل کود ورزش کے لیے انسان کھیل کود کرتا ہے، شریعت میں گنجائش ہے اس کی، لیکن اگر آدمی کھیل کود میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ نماز ضائع ہو جائے، یا کھیل کود میں اتنی دیر تک مصروف رہے کہ اس کی وجہ سے، اس کی گرانی کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، تو وہ جو جائز تھا وہ حجت ہو جائے گا اس کے خلاف حجت ہو جائے گا. اس لیے سارے منکرات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. خیر، کہتے ہیں کہ اس میں جھوٹ غالب ہوتا ہے. ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ کامیڈی کا مسئلہ آپ دیکھیے کیا ہے، سراسر 100% جھوٹ ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، ورنہ 99% سے زیادہ باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، اور وہ ماہرین ہوتے ہیں جھوٹ باتیں تیار کرنا اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کر کے ہنسانا اور لوگوں کو اس سے مطلب لذت پہنچانا، اس کے ذریعے سے لطف پہنچانا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ان کا مادی مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں اس کے اندر. کامیڈی کا کیا حکم ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والوں پر ویل ہے. تو یہ ابھی آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ مشاعروں کے اندر بھی کامیڈی انداز کے شعرا بھی آتے ہیں جو 100% جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنسانے والے. اس طرح سے حالات دھیرے دھیرے کس قدر بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اندر جو شعرا آتے ہیں یا شاعرات آتی ہیں، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے برائی کا، فحاشی کا ایک ماحول دکھائی دیتا ہے. یہ سب منکرات کے قبیل سے ہیں. کہتے ہیں کہ جس کا مقصد بلکہ مکمل جھوٹ ہوتا ہے، جس کا مقصد یا تو حاضرین اور مشاہدین کو متاثر کرنا اور ان کی توجہ کھینچنا ہوتا ہے، یا انہیں ہنسانا مقصود ہوتا ہے، جبکہ وہ خیالی قصے ہوتے ہیں. اور لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے جھوٹ بولنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید آئی ہوئی ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، بالکل کامیڈی والی بات پر، کام پر یہ بات فٹ ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث جس میں حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، یا ہلاکت ہے، بربادی ہے، یا جہنم کی کھائی ہے اس آدمی کے لیے جو بات کرتا ہے تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے. اللہ کے نبی نے گویا کہ 3 مرتبہ کہا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات بولنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اب یہ جو بڑے بڑے کامیڈین ہیں نا، مشہور ہیں، چاہے وہ اپنے ملک کے وطن کے ہوں یا باہر کے ہوں، بہرحال یہ اس وعید کے اندر شامل ہے کہ نہیں شامل؟ پیسے کمائے ہوں گے، شہرت کمائی ہوگی، دنیا میں بڑا نام ہوا ہوگا، لیکن یہ ہے انجام اور یہ ہے فیصلہ. یہ ہے انجام اور فیصلہ. ویل لہ ویل لہ، بربادی ہے ان کے لیے. تو بہرحال ڈراموں کے اندر بھی بہت ساری باتیں عام طور پر جھوٹی ہوتی ہیں جو عام ڈرامے ہوتے ہیں. باقی جو اسلامک نام پر جو ڈرامے قائم بنائے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے منکرات ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے باتیں ہو چکی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث کے تحت، یہ جو حدیث اوپر گزری ہے ابھی پڑھا ہم نے، اس کے تحت فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث سے نتیجہ نکالتے ہوئے فرمایا جھوٹ کہیں جائز نہیں ہے
سنجیدگی میں نہ ہنسی اور دل لگی میں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں تو ہنسانے کے لیے یوں ہی جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر سیریس آدمی جھوٹ نہ بولے بلکہ ایسے یوں ہی لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہنسی میں، مذاق میں، یا ایسے ہی ہے نا دل لگی میں کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ویل اللہ ویل اللہ، بربادی ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جھوٹ کہیں بھی جائز نہیں ہے، نہ سیریس جھوٹ بولنا جائز ہے، نہ ہنسی اور دل لگی میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور اگر اس میں ایسی چیز ہو جس میں مسلمان زیادتی اور دین کے لیے ضرر رساں ہو، مسلمان پر زیادتی اور دین کے لیے ضرر رساں ہو، یعنی اگر ان کیا نام ہے جھوٹ میں، ڈراموں میں اور جھوٹ باتیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کے اندر اگر ایسی بات ہو کہ اس سے اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، تو اس کی حرمت اور بھی زیادہ سخت ہے، اس کی حرمت اور بھی زیادہ سخت ہے۔ اچھا، بہرکیف لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسانے والا شخص شرعی سزا کا مستحق ہے جو اسے سخت سرزنش کرتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، آج یہ باتیں ہم کریں گے، آپ کریں گے، تو جو اس طرح سے آج کی جدید ماحول سے لوگ جڑے ہوئے لوگ ہیں یا وہ اسی سے وابستہ ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں سے مطلب کبھی بھی اطمینان نہیں محسوس کرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں ہیں، یہ زمانے کے ساتھ نہیں چلنے والے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، اور یہ دقیانوسی ہے، اور یہ پستی ہے، اور یہ پرانا زمانہ ہے، تو گھوڑے اور گدھے اور خچر کے زمانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہم 2021 میں 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تو مطلب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ترقی یافتہ دور ہے، اس میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں، اہل الحدیث ہیں، سلفیت ہماری راہ ہے، اس لیے علیکم بالامر العتیق، علیکم بالامر الاول۔ ہم زمانہ کتنا بھی آگے چلا جائے، دین کے معاملے میں ہم بالکل پیچھے کی طرف جائیں گے، ایک دم پیور جہاں سے نکلتا ہے خالص، وہیں سے لے کر کے ہم آئیں گے، کیونکہ ہم اسی کے پابند ہیں۔ دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ دین کو بھی اسی اعتبار سے کھلواڑ کا ذریعہ بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہے بہرحال، کہتے رہے قصے کہانیاں، تو سلف صالحین نے قصوں کہانیوں اور اس کی مجلسوں کو بھی ناپسند کیا ہے۔ قصے کہانیاں، اب یہ جو ہے نا، اب ہم لوگ فلموں ڈراموں سے نکل رہے ہیں، یعنی اب جو اگلا جو مطلب حصہ ہے اسی کا، کیونکہ سوال میں کئی باتیں کی گئی تھی نا، اس کے اندر یہ بھی ہے قصہ گوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پبلک ہے، عوام ہے، عوام کو ترغیب دلانے کے لیے ہے نا، نماز کی ترغیب ہے، روزے کی ترغیب ہے وغیرہ، یا کسی گناہ سے، معصیت سے ڈرانے کے لیے، ان کو خوف پیدا کرنے کے لیے قصے کہانیاں واقعات ہے نا، اس میں کچھ صحیح ہوں گی، کچھ جھوٹ ہوں گی، اور کچھ بنائی ہوئی ہوں گی، یا کچھ مشہور چیزیں ہوں گی جن کی کوئی تحقیق نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اس انداز کی باتیں پیش کر کے لوگوں کو رغبت دلانا یا لوگوں کو گناہوں کے کام سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں ایک خیر کا جذبہ ہے کہ لوگ قریب آئیں، لوگ نمازی ہو جائیں۔ اب لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے نماز چھوڑنے والوں کی وعید بتایا جائے تو جھوٹی بات بیان کی جائے، مثال کے طور پر، ہے کہ نہیں؟ نماز کی رغبت دلانا ہے تو بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کی حدیثیں کی باتیں، دلیلیں پیش کی جائیں، آدمی کوئی بناوٹی واقعہ پیش کرے، فضیلت بیان کرے، یا 10 فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہ 2-4 لاکھ کی فضیلت بیان کرے۔ ایسے ہی قسم کے لوگوں کو قصہ گو کہتے ہیں، انہی کو قصاص کہا جاتا تھا، قاص، قصہ بیان کرنے والے۔ تو قصے کا مطلب ہم لوگ اردو میں نہ سمجھے جو قصہ بیان کرتے ہیں، یعنی بیان کرنے والے، بولنے والے، بیان کرنے والے ہے نا، واقعات، قصے، کہانیاں، حوالے، اس طرح کی پرانے لوگوں کے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، فلاں نے ایسا بیان کیا، ایک کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں۔ جیسے آج کل بڑی تعداد میں جماعت تبلیغ والوں کے ہاں جو باتیں موجود ہیں، اس میں کافی کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہیں ان کی کتابوں میں جن کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، یا جن کا بے سند ہونا واضح ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں ان کے اندر۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے نا، یہ انہی لوگوں کے ہاں پایا، ان لوگوں کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے۔ کہتے ہیں قصے کہانیاں، سلف صالحین نے قصوں کہانیوں اور اس کی مجلسوں کو بھی ناپسند کیا ہے اور اسے سختی سے ڈرایا ہے، لیکن نیز مختلف وسائل کے ذریعے قصہ گوؤں کا مقابلہ کیا ہے۔
اچھا میں آپ کو بتاؤں اس میں انشاءاللہ اور تفصیل سے بات اس میں بھی آئے گی، قصہ گوئی کے سلسلے میں بہت سارے اقوال سلف کے، حضرات صحابہ کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی بہت ساری باتیں آئیں گی اس میں بھی. اور جو مومن پورہ میں جو سلسلہ درس کا شروع ہوا اس میں تو مستقل چیپٹر آئے گا، مستقل ایک وہی آئے گا جس میں بہت سارے اقوال ہم سلف کے پڑھیں گے کہ قصہ گوئی اس کے بارے میں سلف کا کیا موقف ہے. تو چند باتیں جو یہاں ہیں وہ ہم پڑھ لیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسجد میں قصہ گوئی ناپسند کرتا ہوں. مسجد میں قصہ گوئی کیا مطلب؟ مسجد کے باہر بیان کر سکتے ہیں؟ مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ عام طور پر مسجدوں میں ہی دین کی باتیں کی جاتی تھیں اس زمانے میں. عام طور پر مسجدوں ہی میں لوگ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو سمجھانے لگے، نصیحت کرنے لگے، ہے نا، بیان کرنے لگے، درس دینے لگے، یا بیان جس کو کہتے ہیں لوگ مثال کے طور پر. تو یہ عام طور پر اس لیے انہوں نے کہا کہ مسجد میں قصہ کوئی کرتا ہے مجھے بالکل پسند نہیں. تو مسجد میں جو چل رہا تھا اسی ماحول میں انہوں نے جواب دیا اور یہ بات کہی کہ مسجد میں پسند کرتا ہوں. اگر باہر کے بارے میں پوچھا جاتا تو باہر کے بارے میں بھی یہی جواب ہوتا، کیونکہ مسئلہ مسجد کا غیر مسجد کا نہیں ہے، مسئلہ اس میٹیریل کا ہے جو قصہ گوئی کرنے والے بیان کرتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں میں قصہ گوؤں کی مجلس میں بیٹھنا درست نہیں سمجھتا، بلا شبہ قصہ گوئی بدعت ہے. دیکھا آپ نے. اب انہوں نے کیا کہا؟ قصہ گوؤں کی مجلسوں میں، مجلس مسجد میں لگے تب بھی اور مسجد سے باہر مجلس بنی ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں وہ ناپسند کرتے ہیں. صاف کہا انہوں نے. سالم بیان کرتے ہیں. سالم کون ہیں؟ ابن عمر کے بیٹے ہیں، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر. تو سالم کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد سے باہر نکلے اور فرمایا مجھے تمہارے اس قصہ گو کی آواز نے مسجد سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا. مسجد میں بیٹھا ہوا آدمی اور قصہ گوئی کی وجہ سے کہ مطلب سب بے سر پیر کے واقعات ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں، کوئی آیت نہیں، حدیث نہیں، کوئی سلف کی زندگی اور سیرت نہیں، ادھر ادھر کی باتیں، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، کھینچنے کے لیے لوگوں کو اس طرح سے. تو کہا کہ تمہارے اس قصہ گو کی آواز نے مجھے مسجد سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا. نہیں بیٹھ سکتا، میں مسجد میں نہیں رہ سکتا، اس کی بات میں نہیں سن پاؤں گا. تو اس سے معلوم پڑتا ہے نا، اس میں جواب ہے ان لوگوں کا. بہت سارے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ وہ فلاں مسجد میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی، تو اس کے اندر نماز کے بعد وہ جو تبلیغ کی مجلس بیٹھتی ہے تو وہ سب اس طرح کے قصے واقعات وغیرہ بیان کرتے ہیں، تو اس میں بیٹھنے کے لیے وہ کہتے ہیں. تو کیا بیٹھے کہ نہ بیٹھے؟ بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں؟ یہ دیکھو ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، نکل کے باہر چلے آئے. سلف کا راستہ یہی ہے، سلف کا راستہ یہی ہے. کتاب اللہ، سنت رسول، امت کے سلف کی زندگی، ان کا فہم بیان کرنا ہی دین ہے. اس کے علاوہ بے سر پیر کے واقعات، بے سند قصے ہے نا، اور کتنا بھی زیادہ اس کے اندر گناہ کرنے کی سزا بتائی جا رہی ہو، کتنا بھی زیادہ نیکی کرنے کا ثواب بتایا جا رہا ہو، اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ گناہوں سے بچانے کے لیے، دل میں ڈر پیدا کرنے کے لیے اور نیکی کی رغبت دلانے کے لیے، جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی ہیں اس دین میں. اب ہمیں نماز کی رغبت دلانے کے لیے نبی کی حدیثوں کے آگے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے نمازی کا انجام جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، کوئی کیا بیان کرے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں کافی ہے اتنا کافی. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابہ کے مطلب کہہ لیجئے کہ علماء صحابہ میں سے ہیں، عبادت گزار اور زہد والے صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل گئے اور بتایا کہ کیوں نکل کر کے باہر آ گیا. مجبوراً نکل کر کے بے سر پیر کی باتیں بیان کرتا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات اگر مناسب ہے نہیں مناسب ہے، کم سے کم سننا تو چاہیے، پتہ تو چلے کہ کیا بولتا ہے. نہیں پتہ چلنا چاہیے. ہمیں خیر کی ضرورت ہے، شر کی ضرورت ہے ہی نہیں، مشکوک کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں جائیں ہم بلا وجہ ایسی مجلس میں بیٹھ کر کے وقت لگانے کے لیے جہاں ہمارے دین کو، ایمان کو خطرہ ہو. آدمی خیر سنے، خیر بولے، خیر پہنچائے، ہے کہ نہیں، خیر دیکھے، یہ ذمہ داری ہے اس کی. تو دیکھیے یہ طریقہ تھا کہ ایسی مجلسوں میں ہمارے اسلاف بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے. مسجد میں رہیں اور اس طرح کی بات شروع ہو جائے تو نکل جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس لیے نکل آیا ہے کیونکہ بے سر پیر کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں. یہ
اچھا، اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے جھوٹے یہ قصہ گو اور سوال کرنے والے ہیں۔ لوگوں میں سب سے جھوٹے کون ہیں؟ قصہ بیان کرنے، یہ بے سر پیر کے واقعات کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو رجھانے والے، اور سوال کرنے والے۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے جو مجلسوں میں سوال کرتے ہوں یا لوگوں سے باہر ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے ہوں، دونوں مراد دیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب سے جھوٹے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا نا مانگنے والوں کو، خاموش بیٹھے گپ شپ کرتے رہیں گے، جیسے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں فوراً ان کا انداز، ان کا رویہ بدل جاتا ہے، وہ رونے کی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی مسکنت اور فقر کا ایسے اظہار کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں آپ سے کہتے ہیں تاکہ آپ ان کو 2 روپیہ دے دیں، 10 روپیہ دے دیں، ہے کہ نہیں؟ سوالات کرنے والے جو ایسے دینی سب پوچھنے والے جس کو کہا جاتا ہے، ایسے لوگ بھی کافی جھوٹی باتیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں لا کر کے پوچھتے ہیں، مفروضات لا کر کے پوچھتے ہیں، ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ علامہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے جھوٹے یہی لوگ ہیں۔ پوچھا گیا کیا آپ ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں؟ کیا قصہ گوئی کرنے والوں کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں حاضر ہوتا، ایسی لوگوں کی مجلسوں میں بھی میں نہیں بیٹھتا ہوں، قصہ گوئی کرنے والوں کی مجلسوں میں بھی میں نہیں بیٹھتا۔ یہ باتیں سب کتاب الحوادث والبدع کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال مزید کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سوال نمبر 102 کے جواب میں اور اس کے حاشیے میں مزید باتیں آئیں گی، تو یہاں آگے بھی آنے والی باتیں ہیں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ لمب الدر المنصور میں یعنی عقیدہ و سنت سے متعلق سلف کے اقوال والا جو سیریز چل رہا ہے نا، جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ مستقل مضمون، مستقل چیپٹر آئے گا، تفصیل سے اس کو پڑھا جائے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ شیخ نے کیا کہا تھا؟ شیخ نے کہا تھا کہ ڈرامہ کرنے میں ایک مشکل یہ ہے کہ اس میں بڑی معزز ہستیوں کی بھی لوگ نقالی کرتے ہیں، بڑی بڑی معزز ہستیاں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، علماء ہیں، ڈرامہ کرنے والے لوگ ان کی بھی نقالی کرتے ہیں، ان کی بھی نقالی کرتے ہیں، تو بہرحال شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ان کی تنقیص ہوتی ہے، ان کی بے عزتی ہوتی ہے، بھئی ان کا مقام اتنا اونچا ہے، اور ایک آج کل کا آدمی کوئی نبی بن رہا ہے، کوئی صحابی بن رہا ہے کہ نہیں؟ یا کوئی اچھا آدمی، نیک آدمی ہے جو ابو جہل بن رہا ہے، ابو لہب بن رہا ہے، فرعون بن رہا ہے، قارون بن رہا ہے ڈرامہ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں شیخ، ڈرامہ یا اداکاری کا ایک نام یا ایک شکل محاکات ہے۔ محاکات یعنی نقالی کرنا، جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم بھی کہیں، جو اس نے کہا وہ فلاں کہے، جو اس نے کہا وہ فلاں کہے۔ نقالی یعنی کسی شخص کے حرکات کی تقلید کرنا، وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیسے بولتا ہے، وہ کیسے اٹھتا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے نا، اس کی نقالی کرنا۔ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں نقالی کی مذمت اور اس کی ممانعت آئی ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، یہ دین کتنا عظیم الشان، کتنا جامع دین ہے، ہر نقطے پر رہنمائی، ہر موڑ پر الحمدللہ ہدایت، روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما احب انی حکیت احدا وان لی کذا وکذا۔ یہ دیکھا آپ نے، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ کسی کی نقالی کروں اور مجھے اس کے بدلے اتنا اتنا ملے، یعنی مجھے اگر کوئی معاوضہ دے کر کے بھی کسی کی نقالی کرنے کے لیے کہے تو میں اسے پسند نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ مذمت ہے اس کی کہ نقالی کرنا ایک قابل مذمت چیز ہے۔ نبی کہتے ہیں ما احب، مجھے پسند ہی نہیں ہے، تو نبی کی ناپسند جو ہے، ناپسندیدگی کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ وہ قابل مذمت، قابل عیب ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی اتنا اتنا دے، یعنی کچھ پیسے دے کر کے کہے کسی کی نقالی کروں، تو مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے، میں اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو آج جو ہے وہ حالت کیا ہو گئی ہے آپ دیکھیے، ایک تو مستقل کاروبار ہے، مستقل لوگوں کا پروفیشن ہے، لوگ لوگوں کا اپنا ایک میدان ہے کہ اسی میں ایکسپرٹ ہیں وہ لوگ۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جس کے اندر غیر مسلمان بھی بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال یہ ہو گئی بات، یہ روایت سب صحیح ہے۔ اس کے بعد آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شیخ نے کیا کہا تھا کہ اس کے اندر یعنی ڈراموں کے اندر غیر مسلموں کی مشابہت بھی لازم آتی ہے، غیر مسلموں کی
مشابہت لازم آتی ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، ان کی مشابہت لازم آتی ہے۔ حاشیہ نمبر 1 میں کہتے ہیں صفحہ نمبر 239 پہ، کفار و مشرکین کی مشابہت سے ممانعت یعنی منع کرنے کے بارے میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر چند حدیثیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المجوس، آگ کی پوجا کرنے والوں کی مخالفت کرو۔ تو اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ کسی کا دست نگر بنا رہے، کسی کا دست نگر بنا رہے۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کا دین ہے، یہودیوں کی مخالفت دین ہے، عیسائیوں کی مخالفت دین ہے، مشرکوں کی مخالفت دین ہے، مجوسیوں کی مخالفت کرنا دین ہے۔ جو لوگ بھی ان راہوں پر چلنے والے ہیں ان کی مخالفت کرنا یہ اسلام ہے۔ اب کوئی کہے کہ آپ لوگوں کے ہاں رواداری نہیں ہے، آپ لوگوں کے ہاں بڑی شدت ہے، اسلام سب کو لے کے چلنے کے لیے کہتا ہے، یہ ہے اللہ کے نبی کی حدیث، مخالفت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ لے کر چلنے کی کہاں تک گنجائش ہے وہ اللہ کے دین میں بتایا گیا ہے، لیکن یہ جو مشابہت ہے غیروں کی دین کے نام پر ہے نا، نیکی کے نام پر، خیر کے نام پر، یا دین کے شعائر کی اور بنیادوں کے نام پر، ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر اخیر میں صفحہ نمبر 240 پر کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں الحجج القویہ علی ان وسائل الدعوت توقیفیہ، یہ کتاب کہتے ہیں کہ یہ شیخ عبدالسلام برجس آل عبد الکریم کی کتاب ہے، اور یہ اس موضوع پر یعنی وسائل دعوت یہ توقیفی ہیں۔ وسائل دعوت کیا ہے؟ یہ توقیفی ہیں۔ یہ اہم کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اپنے موضوع پر بڑی عمدہ کتاب ہے۔ ہماری نصیحت ہے کہ اسے ضرور پڑھیں، ہے نا۔ خیر یہ کتاب عربی میں ہے، شاید اردو میں ترجمہ ہوا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عربی میں تو ہی ہے کتاب، اور بہرحال جو پڑھ سکتے ہو پڑھیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہو تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ اگر نہیں ہوا ہو تو ترجمہ کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں اردو میں، انگریزی میں اور دیگر زبانوں میں۔ آخری بات جو یہ بات آئی تھی کہ ڈرامہ کرنے والے لوگ فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو ڈرامہ بھی ہم کر سکتے ہیں، دوسروں کی نقالی بھی ہم کر سکتے ہیں، دوسرے کا رول بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو شیخ اس کے بارے میں کہتے ہیں، شیخ نے سمجھایا تھا کہ فرشتے نقالی نہیں کرتے ہیں، اس لیے انسانی شکل میں آتے ہیں کیونکہ انسان انہیں اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بات چیت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ہیبت کے مارے، گھبراہٹ کے مارے بھاگ کھڑا ہوگا، سامنے رہ نہیں پائے گا وہ، اس لیے وہ انسانی شکل میں آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوں کی مصلحت میں ہے، انسانوں کی مصلحت میں۔ اس کے بارے میں نیچے شیخ کہتے ہیں فرشتے جس شخص کی صورت اختیار کرتے ہیں نہ اس کی بات کی نقالی کرتے ہیں نہ اس کے چلنے کی طرح چلتے ہیں، یعنی ڈرامہ کرنے والے ہے نا، اگر اس کو دلیل پکڑتے ہیں تو دلیل نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ فرشتے انسانی شکل میں ہی آتے ہیں۔ باتیں وہ کس کی کرتے ہیں؟ جس انسان کی شکل میں آتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں، اس کے انداز میں بات کرتے ہیں، اس کے چلنے کی طرح چلتے ہیں، یا صرف انسان کی شکل میں آتے ہیں، باتیں اللہ کی طرف سے لا کر کے پہنچاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرشتوں کے عمل سے کیسے دلیل پکڑ سکتا ہے کوئی آدمی؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی بات کی نقالی نہیں کرتے ہیں، نہ ان کے چلنے کی طرح چلتے ہیں، اور نہ اس طرح کی دیگر چیزیں کرتے ہیں جسے آج ڈرامے باز لوگ کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی فرشتے نہیں کرتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فرشتے ہے نا انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو ہم ڈرامہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کا رول کیوں نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، آتے تھے انسانی شکل میں، اس لیے آتے تھے تاکہ انسان ہے نا وہ ہیبت کا شکار نہ ہو جائے، انسان دیکھ ہی نہیں پائے گا نا فرشتے کو اپنی شکل کے اندر، اس لیے وہ آتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ڈرامہ نہیں کرتے تھے، یعنی نقالی نہیں کرتے تھے، وہ خالی شکل میں آتے تھے، جس کی شکل میں آتے تھے اس کے بولنے چلنے کی طرح نہیں بولتے چلتے تھے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا تھا وہ پیغام لا کر کے پیش کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جدید مناہج کے ضمن میں یہ بھی جو طریقہ چل رہا ہے، خاص طور پر آج کل کی اس میڈیا کے دور میں ہے نا، وسائل کے دور میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس میں جو کچھ اس سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے جو منکرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
علم کی راہ پر اسی طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے ہمارے اسلاف صحابہ تابعین تبع تابعین چلتے رہے ہیں، کہ اس سے زیادہ مؤثر دعوت کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آج بھی ماضی میں بھی توبہ کیا ہے، دین پر آئے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ سب سے مؤثر ذریعہ انہی آیات احادیث اور سلف کی باتوں کو لوگوں کو بتانے سمجھانے کا ہی ہے سب سے مؤثر ذریعہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر اکتفا کریں، جدید وسائل کا استعمال کریں، شریعت کے اصول و ضابطے کے مطابق کریں، اس سے آزاد ہو کر کے منمانی کوئی طریقہ اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔